معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان ملت، اس وقت موجودہ دور میں صحیح عقیدے پر، عقیدہ توحید پر، صحیح منہج پر، صحیح اسلامی تعلیمات پر کمر بستہ ہونا، مضبوطی کے ساتھ ٹھہرنا، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سینوں کو قرآن کے ساتھ روشن کیا تھا، رحمان کی اطاعت کا درس دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے مجھ کو اور آپ کو دین اسلام میں غلو کرنے سے روکا ہے، سختی سے منع کیا ہے۔ اور ہم دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتے ہیں ہمیں صراط مستقیم کے آثار نظر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم پر کسی کا احسان نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہی کیا کم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو دین اسلام کی صحیح راہ بتلائی، صحیح راستہ بتلایا، اور اپنی سنت کی طرف میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہماری سعادت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند و اعلیٰ فرمایا، کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دن و رات رحمتوں کا نزول فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی معنوں میں وہی شخص کر سکتا ہے، غلو کیے بغیر، غلو سے کام لیے بغیر وہی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کر سکتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دین پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو۔ اور جو شخص ان 6 امور میں کمزور دکھائی دیتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں غلو سے کام لیتا رہے گا۔ موجودہ دور میں، دور حاضر میں مسلمانوں میں جو عقائد باطلہ رواج پا چکے ہیں، انہی عقائد باطلہ میں سے ایک خطرناک عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کرنا ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے بات کی تھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کے مظاہر۔ 3 مظاہر ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں، بقیہ 3 مظاہر آج کے جمعہ میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کے مظاہر میں سے چوتھا مظہر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کرنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے مسلمانوں میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا علم، اس کی کیفیت، اس کا ادراک ہمیں نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہ پہلا نظریہ ہے۔
دوسرا نظریہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ جو برزخی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی کی طرح ہے۔ اس برزخی زندگی کو دنیاوی زندگی کے مثل سمجھا جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں برزخی زندگی میں فرق نہیں کیا جاتا ہے، یہ دوسرا نظریہ ہے۔ قرآن و حدیث کی نظر سے اگر دیکھا جائے، قرآن و حدیث کی روح سے اور منہج صحابہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کون سا نظریہ صحیح ہے اور کون سا نظریہ باطل ہے، کون سا نظریہ کمزور ہے، معلوم ہو جائے گا۔ قرآن و حدیث کا میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں، منہج صحابہ کو اگر دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی روشنی میں اگر اس عقیدے کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا نظریہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن برزخی زندگی کا علم، اس کی کیفیت، اس کا ادراک مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ یہی صحیح عقیدہ ہے، یہی صحیح نظریہ ہے۔ اور جو دوسرا نظریہ رکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن برزخی زندگی اور دنیاوی زندگی میں فرق نہیں کیا جاتا ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ نظریہ کمزور ہے، یہ عقیدہ فاسد ہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بلا شبہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ آپ تفسیروں کو اٹھاؤ، تفسیر احسن البیان یہاں پر ہے تو اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر احسن البیان کے مفسر لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کا اثبات ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اور یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو برزخی زندگی حاصل ہے، لیکن برزخی زندگی کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر کیا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ وہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد بھی آپ کو برزخ میں بھی دنیاوی زندگی حاصل ہے۔ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ فاسد ہے، قرآن و حدیث کے نصوص کے خلاف ہے، منہج صحابہ کے خلاف ہے، یہ کمزور عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، دیگر لوگوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبر میں دفنایا گیا ہے، دوبارہ قبر میں آپ کو دنیاوی زندگی عطا نہیں کی گئی ہے۔ آپ اٹھاؤ بخاری شریف، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور آہستہ سے کچھ کہا، آہستہ سے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آہستہ سے کچھ کہا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم نے اس کے متعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے فاطمہ، پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ کہا تو آپ رونے لگی، اور جب دوسری مرتبہ آہستہ سے آپ سے کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگی، یہ رونا، یہ ہنسنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اے ام المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ مجھ سے کچھ کہا تو یہ کہا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا، اسی مرض میں مر جاؤں گا۔ تو دوسری مرتبہ جب نبی علیہ السلام نے مجھ سے آہستہ سے کچھ کہا تو یہ کہا کہ میرے گھر کے آدمیوں میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی، تو میں ہنسنے لگی۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
کوئی جان ایسی نہیں ہے جو موت سے مستثنا ہو، موت سے بچی ہوئی ہو۔ موت کے بعد اخروی زندگی شروع ہوتی ہے، جو دراصل جزا و سزا کا جہاں ہے، اور جو اس جہان میں چلا جاتا ہے اس کا دنیا والوں سے کوئی دنیاوی تعلق قائم نہیں رہتا ہے، وہ ایک الگ جہاں ہے۔ اور قبر میں اخروی حیات کا آغاز ہوتا ہے، یہ شروع ہوتی ہے، اور اس تعلق سے اخروی زندگی کو لے کر کے ہمارے یہاں پر افراد و تفرید کا شکار ہو کر کے لوگ گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، گمراہیوں کے اندھیروں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ تفرید کا شکار ہو کر کے اس اخروی زندگی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اپنی عقل پرستی دکھاتے ہیں۔ تو بعض لوگ وہیں پر ایسے ہیں جو افراد کا شکار ہو کر کے اس اخروی زندگی کو مانتے تو ہیں، اس اعتبار سے اس اخروی زندگی کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، دنیاوی زندگی کے مثل اس اخروی زندگی کو سمجھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کے اندر کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بقائے دوام نہیں بخشا، اس کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ تو کیا اگر آپ فوت ہو جائے تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، ان لوگوں کو بھی موت آئے گی، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری طرف ہی پلٹایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقول تعالی ذکرہ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما خلدنا احدا من بنی آدم یا محمد قبلک فی الدنیا فنخلدک فیہا ولا بد لک من ان تموت کما مات من قبلک رسولنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے اس دنیا میں کسی آدم کے بیٹے کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، تو کیا ہم آپ کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے؟ آپ بھی فوت ہوں گے، آپ بھی فوت ہوں گے، جس طرح آپ سے پہلے ہمارے رسول فوت ہو چکے ہیں، آپ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اب ہمارے یہاں پر جہالت کا عالم دیکھے، اتنی جہالت، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ ارے کائنات کا رب اللہ کے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، احادیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہی ہیں، تو پھر میرے اور آپ کی کیا مجال ہے؟ ہم اس کو گستاخی پر محمول کریں گے۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرنا، یہ آپ کی گستاخی ہو جائے گی، یہ آپ کی تحقیر ہو جائے گی، یہ آپ کی تذلیل ہو جائے گی، یہ آپ کے مقام و مرتبے کو گھٹانا ہے۔ بلکہ موت کا لفظ نہ کہنا، بلکہ اس کی جگہ پر وصال کر گئے کہنا، اس کی جگہ پر کیا کہنا؟ پردہ کر گئے کہنا۔ یہ کیا ہے؟ خرافات، یہ بدعقیدگیاں ہیں۔ یہ کہاں سے لایا آپ نے کہ وصال کر گئے، پردہ کر گئے؟ کس نے کہا آپ سے؟ ارے رب کہتا ہے کہ نبی پر موت طاری ہو چکی ہے، آپ وفات پا چکے ہیں، احادیث مبارکہ کہہ رہی ہیں، تو پھر کیوں آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے؟ قرآن مجید پڑھو، آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت ہے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزار کرنے والوں کو نیک بدلہ دے گا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، آپ پر موت طاری ہو چکی ہے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں امام کائنات نے کہا کہ اگر میں کسی کا احسان نہیں چکا سکتا ہوں تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ پڑھو بخاری شریف، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی قیام گاہ سے سخت سے گھوڑے پر اترے اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کی، پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک کو ایک یمنی چادر میں ڈھکا گیا تھا۔ ابوبکر صدیق وہاں پر پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک کو جس چادر سے ڈھکا گیا تھا اس چادر کو ہٹاتے ہیں اور آپ کے چہرے کا بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْن أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا۔ کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ آپ پر موت کو جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت آپ کے مقدر میں تھی، وہ طاری ہو چکی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ، اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں سنی۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینا شروع کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ سننے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اما بعد، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو چکی ہے، آپ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا حقیقی معبود، حقیقی خالق ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے اس آیت کو سنا تو سب لوگ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اس آیت کریمہ کو سنا، اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ میں سکتے میں آ گیا اور میرے پاؤں، مجھے ایسا محسوس ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کتنی محبت اللہ کے رسول سے کرتے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے تو یقین آ گیا، یقین ہو گیا کہ اب آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دار فانی کی طرف کچھ کر گئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اتنی محبت، میرے بھائیوں ان کے پاؤں ان کا بوجھ اٹھا نہیں سک رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں اب زمین پر گر جاؤں گا۔ اتنا شدید
زخم حضرت صحابہ اکرام کو لاحق ہوا تھا، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ آپ کی گستاخی ہے، یہ آپ کی بے ادبی ہے، یہ آپ کی تذلیل ہے، یہ آپ کی تحقیر ہے، تو سارے جہانوں کا رب اپنے کلام مجید میں آپ کے لیے موت کا لفظ کیوں استعمال کرتا؟ کیوں استعمال کرتا؟ اگر آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یا آپ کی عزت کو گھٹانا ہے یا آپ کے شان کو، مقام و مرتبے کو گھٹانا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کرتے؟ ارے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، جن کے رعب سے لوگ ڈرا کرتے تھے، ہاں، جن کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہوا کرتی تھی کہ ان کے سامنے ٹھہر کر آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بات کرے۔ اتنا رعب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے۔ اگر یہ موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہوتی، بے ادبی ہوتی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لفظ کو کیوں برداشت کرتے؟ کیوں برداشت کرتے؟ جب رب کے کلام سے یہ آیت کریمہ ان کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اب ہمارے بھائی غلو سے کام لیتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہوئے، نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی شان گھٹ جائے گی، آپ کی شان کم ہو جائے گی، یہ سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں وصال کہو، پردہ کر گئے کہو۔ یہ کہاں سے الفاظ آئے ہوئے ہیں؟ اس کو کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ سب بناوٹی الفاظ ہے، شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پردہ کر گئے، وصال کر گئے۔ یہ کیا ہے؟ کہو کہو موت آپ پر بھی طاری ہوئی ہے، دیگر لوگوں کی طرح موت طاری ہوئی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ سن کر کے لیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کی کیفیت، اس کا علم، اس کا ادراک ہمیں نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ یہی صحیح عقیدہ ہے، یہی درست عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے عقائد ہیں، وہ سارے کے سارے گندے عقائد ہیں۔ ان سارے عقائد کو، اس عقیدے کو چھوڑ کر کے جو پیش کیا جاتا ہے، ان کا قرآن و حدیث سے اور منہج صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلا، یہ چوتھا مظہر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کے مظاہر میں سے پانچواں مظہر نعت میں غلو کرنا ہے۔ نعت سب جانتے ہیں نا، نعت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو پڑھا جاتا ہے نعت شریف، حمد، تعریف پیش کرنا، جو آج کل عام ہوتا جا رہا ہے۔ بھائیوں یاد رکھیے، قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل، جو فضائل، جو مناقب بیان کیے گئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے مزید گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں، مختلف اوقات، مختلف مواقع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اشعار حالات و واقعات کے تناظر میں مبنی بر حقیقت تھے۔ ان کے اشعار میں سچائی دکھائی دیتی تھی، ان کے اشعار میں غلو نہیں تھا، ان کے اشعار میں جھوٹ نہیں تھا، جیسے آج کل کے یہ جھوٹے شعراء، یہ بد کلامی کرنے والے، یہ بد عقیدگیوں کو پھیلانے والے، دنیا کما کر کے اپنے جھولیوں میں ڈالنے والے، دنیا کما کر کے اپنے پیٹ کو پالنے والے، یہ جھوٹے شعراء اتنی بد عقیدگیوں کو آج پھیلا رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات کہہ دوں کہ ایک جاہل شخص جس کا کتاب و سنت سے تعلق نہیں ہے، جس کا منہج صحابہ سے تعلق نہیں ہے، جب ان شعراء کو سنتا ہے تو وہ جھومتا ہے، وہ مچلتا ہے، انگڑائیاں لیتا ہے۔ وہیں پر ایک متبع کتاب و سنت صحابہ کرام کے منہج سے تمسک اختیار کرنے والا شخص جب ان بد کلامی کرنے والے، بد عقیدگیوں کو پھیلانے والے
شعراء کو، ان قوال پرستوں کو سنتا ہے تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے، وہ اس مجلس کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کانوں میں ہاتھ ڈال کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر غیرت ہوتی ہے۔ آج دیکھو بھائی، یہ قوال پرست کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، زمین پر چلنے والے کو آسمان پر بٹھا دیتے ہیں، ہاں زمین پر چلنے والے کو پہاڑ پر بٹھا دیتے ہیں، اور جو زمین پر چل رہا ہے زندہ ہے اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں، اور جو قبر میں سویا ہوا ہے اس کو لا کر کے زمین پر بٹھا دیتے ہیں۔ ان قوال پرستوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے آج۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤُونَ، شاعری کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ ان شعراء کی پیروی کون کرتے ہیں؟ گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کے اس کلام سے وہ شعراء نکل جاتے ہیں۔ وہ شعراء مستثنیٰ ہے جن کی نعت گوئی میں حقیقت دکھائی دیتی ہے، جن کی نعت گوئی میں سچائی دکھائی دیتی ہے، جن کی نعت گوئی میں دین اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، جن کی نعت گوئی سے دین اسلام کا دفاع ہوتا ہے، جن کی نعت گوئی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کو پھیلایا جاتا ہے، جن کی نعت گوئی میں گلو نہیں ہوتا ہے کہ زندے کو مردہ کیا جائے، مردے کو زندہ کیا جائے۔ بھائیوں، یہ شاعری، یہ نعت گوئی ایک مشکل فن ہے، یہ ایک مشکل فن ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی آدمی کو بدعقیدگیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، تھوڑی سی بے احتیاطی آدمی کو بدعقیدگیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يمتلی جوف رجل ایحا یریہ خیر من ان یمتلی شعرا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے اور عصر حاضر کا جائزہ لے، عصر حاضر کے شعراء کو اپنے سامنے رکھے تو آپ کو معلوم ہوگا بھائی یہ شعراء کا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھنا یہی شعر شاعری ہوا کرتی ہے۔ ہاں، نہ انہیں قرآن مجید پڑھنے آتا ہے، نہ احادیث مبارکہ کا ان کے پاس علم ہے، نہ صحابہ کرام کے منہج کا انہیں علم ہے، بس دن و رات شعر و شاعری کی دھن میں رہتے ہیں اور اتنی بدعقیدگیوں کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے شعراء کے لیے وعید سنائی گئی ہے، کہا کہ تمہارا پیٹ پیپ سے بھر جائے، پیپ گندا ایک آلہ ہے اس سے بھر جائے، یہ بہتر ہے کہ ان شعروں سے بھر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث کا سبب کیا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ ایک شاعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور شعر کہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس شیطان کو پکڑو۔ کیا کہا؟ اس شیطان کو پکڑو یا اس شیطان کو شعر کہنے سے روکو۔ اتنی خطرناکیاں بھائیوں آج قوال پرست پھیلا رہے ہیں، بدعقیدگیوں کو عام کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، ہاں کار میں فور ویلر میں جب بیٹھتے ہیں بیزار ہوتا ہے تو بھائی گانے سننے سے بہتر ہے کہ قوالی تو ڈال کر کے سنا جائے۔ کیا ہے قوالی سننے میں؟ بھائیوں شرکیہ کلمات کو جب عام کیا جا رہا ہے اور آپ شرکیہ کلمات کو سن کر کے مزے لوگے، ہاں اپنے دل کو سکون پہنچاؤ گے، اللہ نے کہا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سنا کرو۔ جب بھی آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو سنیے۔ اپنے کار میں جا رہے ہیں، بھائی اطمینان نہیں ہو رہا ہے، سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے، بیزارگی محسوس ہو رہی ہے تو رب کے قرآن کو سنو، آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ ہاں اس کی بجائے یہ قوالی، یہ گانے گینے کیا ہے؟ یہ بدعقیدگیاں ہیں میرے بھائیوں، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آدمی کا شعر، آدمی کی نعت گوئی توحید و سنت اور دین اسلام کی دفاع پر مبنی ہے، حکمت و دانائی پر مشتمل ہے، تو اس کا پڑھنا کہنا جائز ہے، یہ جائز ہے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کے دور میں خیر القرون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی کچھ شعراء تھے، اور ان شعراء سے دین اسلام کے دفاع کا کام لیا جاتا تھا، توحید کو عام کرنے کا کام لیا جاتا تھا، شرک پر رد کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ لیکن آج ایسے نہیں ہوتا ہے، توحید کو پیچھے کیا جاتا ہے، شرک کو پرموٹ کیا جاتا ہے، شرک کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ان شعراء سے، ان قوال پرستوں سے اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ کفریہ الفاظ، شرکیہ الفاظ پر مبنی ہوا کرتے ہیں۔
اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، تو پھر یہ شرکیہ الفاظ کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ان شرکیہ کفریہ الفاظ کو سن کر کے مزے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کیوں پسند کیا جاتا ہے؟ نہیں پسند کرنا چاہیے۔ ایک شعر سناتا ہوں، آپ اللہ کے نبی پر درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بدعی شاعر، ایک شرک کرنے والا شاعر کہتا ہے کہ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ عقیدے کا بگاڑ ہے، توحید کا خلل ہے اس شعر میں، لیکن ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بھائیوں، عقیدے سے، عقیدہ توحید سے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے، لیکن جو اہل توحید ہوا کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے یہ در، یہ جو پیشانی ہے صرف ایک ہی در پر جھکتی ہے۔ کس کے در پر؟ اللہ کے در پر جھکتی ہے، اور جو اللہ کے در پر اپنے پیشانی کو جھکاتا ہے وہ در بدر نہیں بھٹکتا ہے، اور جو اپنی پیشانی کو اوروں کے آگے جھکاتا ہے وہ در بدر دھوکے کھاتا ہے۔ سارے نبیوں کو نبی کے در کا سوالی بتایا جا رہا ہے۔ کتنی بدعقیدگی ہے! ہاں، شرک کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اب سننے والا سنے گا، مزے لے گا۔ بھائی، اللہ کے نبی کو الوہیت کا مقام درجہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کے خطبے میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی کو مختار کل کہا جاتا ہے، تو اس شعر کے ذریعے سے بھی وہی بتایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر تو نہ ہوتا تو یہ دنیا تھی خالی۔ پھر وہی بات، صدقہ طفیل کی بات، اس ساری کائنات کو نبی کے فیض کا محتاج بتایا جا رہا ہے۔ بھائیوں، آپ بتائیے کہ ہم کس کے محتاج ہیں؟ ساری کائنات کس کی محتاج ہے؟ بھائی، اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس ساری کائنات کو نبی کے فیض کا محتاج بتایا جا رہا ہے۔ اب سنتے ہیں یہ بدعقیدگیوں کو اپنے اندر ڈالتے ہیں، اور وہی زبانوں پر چڑھا ہوا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، اگر ان بدعقیدگیوں سے نہیں بچیں گے، ان شعراء کے کلاموں سے اپنے دامن کو نہیں بچائیں گے، تو یاد رکھیے گا یہ شعراء کے کلام آپ کو جہنم پہنچا سکتے ہیں، آپ کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بچنے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ نعت گوئی یہ اچھا فن ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن آپ کے اشعار توحید و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کے اشعار میں دین اسلام کا دفاع ہونا چاہیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے۔ وہیں پر اگر کوئی شرکیہ اعمال، شرکیہ الفاظ، کفریہ الفاظ کو پڑھتا ہے، تو ایسے الفاظ کا پڑھنا اپنے پیٹ میں پیپ بھرنے سے خطرناک ہے، پیٹ میں پیپ بھرنے سے خطرناک ہے، تو اس کی وعید سب سے خطرناک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گلو کے مظاہر میں سے چھٹا، چھواں اور آخری مظہر وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں گلو کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اہم باتیں ہیں، یہ عقیدے سے متعلق باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں گلو کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ مومن کا حق ہے، اور یہ عظیم الشان مبارک عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان مومنوں تم بھی نبی علیہ السلام پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرماتا ہے، اور فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ حاضرین جمعہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو الفاظ اور صیغے ثابت ہے، انہی الفاظ اور صیغوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کیسے درود پڑھے؟ تو اللہ کے نبی نے سکھایا، اس کو پڑھا کرو، یہ الفاظ ہے، یہ صیغے ہیں۔ کہا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے علاوہ بھی بسند صحیح دیگر الفاظ اور دیگر صیغے بھی ثابت ہیں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں جو الفاظ اور جو صیغے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، انہی الفاظ کو پڑھو، انہی صیغوں کے ذریعے سے نبی پر اور آپ کے آل و اولاد پر درود پڑھا کرو۔ اس کے بجائے ہمارے بدعتی حضرات کیا کرتے ہیں؟ ان الفاظ، ان صیغوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور خود ساختہ الفاظ، خود ساختہ صیغے بناتے ہیں۔ فلاں فلاں صیغہ، فلاں فلاں درود کے نام سے آج مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، اور حد تو دیکھیں، حالت یہ ہو گئی ہے درود کے الفاظ اور صیغے تو بدلتے ہیں، بدلنے کے ساتھ ان کے فضائل بھی گھڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی جہالت کا عالم بھی دیکھیں، اور ایسے لوگ ان کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی نیا درود آیا ہے؟ کوئی نیا درود ہو تو بتاؤ، اس کی کوئی نئی فضیلت ہے بتاؤ۔ بھائیوں، ایسے درود آج پائے جا رہے ہیں، جیسے درود لکی کے نام سے، درود تاج، درود ماہی، درود شفاعت، درود غوثیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے درود کے نام ہیں جو خود ساختہ الفاظ اور صیغوں کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں، جو بدعی اور شرکیہ الفاظ پر مبنی ہے، جو بدعی ہے۔ ایسے الفاظ کو نہیں پڑھنا چاہیے، شرک کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیسے آپ کا نام آنے کے بعد کیا کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو آپ پر درود نہیں پڑھتا ہے اس کو بخیل کہا گیا ہے، اور اس کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے، سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اب یہاں پر جہالت کا عالم دیکھیں، ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، جب نبی کا نام آتا ہے تو انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور چوم کر کے ان کو آنکھوں پر ملتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعی طریقہ ہے، یہ قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے راستے کے خلاف عمل ہے، اور یہی کچھ ہوتا ہے، سمجھتے ہیں یہ آپ کی تعظیم میں کیا جا رہا ہے۔ بھائی، آپ کی تعظیم تو یہ ہے کہ آپ کا نام آنے کے بعد آپ پر درود پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، جو وہ بخیل ہے آدمی، وہ آدمی بخیل ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اس کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے، ترمذی کی روایت ہے، اس کی ناک کھاک آلود ہو جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال آپ دیکھیں، صحابہ کرام کے اعمال کو آپ ٹٹولیں، کہیں پر بھی آپ کو یہ طریقہ نہیں ملے گا جو آج ہند و پاک میں رائج ہے۔ وہ کیا کہ نبی کا نام آنے کے بعد یا مؤذن جب اذان دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمارے بھائی اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور ان کو آنکھوں پر ملتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل ہے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کر کے کون سی محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہو؟ یہ تو گلو ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقوں سے، اس طرح کے طریقوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہوتا جا رہا ہے، تو خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گلو کے مظاہر 2 جمعہ آپ نے اس پر سنے ہیں، اور کل 6 مظاہر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں کہ کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گلو کیا جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اس تعلق سے کیا ہے، ساری چیزیں آپ نے سنی ہے۔ یہ موضوع دراصل بڑا لمبا ہے، بڑا وسیع ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اللہ نے آگے وقت دیا تو انشاءاللہ پھر اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جو سب سے اہم باتیں تھی عقیدے سے متعلق 6،
یہ عقیدے سے متعلق باتیں ہیں۔ اگر آدمی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو اس کے عمل کہاں قبول ہوں گے؟ آدمی کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں، تو بولو اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے نہیں ہے؟ تو اس کا عقیدہ ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو میرے بھائیوں اس کے اعمال کی گارنٹی کون دے گا؟ اس کے اعمال کی قبولیت کی بات کون کرے گا؟ کیونکہ یہ خود نبی کے عمل کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اسی لیے عقیدوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جب تک آپ اپنے عقیدوں کی اصلاح نہیں کریں گے، آپ جتنے بھی خیر کے کام کریں، نیک کام کریں، وہ آپ کو خیر کے کام، نیک کام فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے سب سے پہلے عقیدوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اور ہمارے اعمال اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور اعمال اللہ کے لیے خالص ہو تو اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی خلاصہ تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کتاب و سنت کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اصولوں ضابطوں کے مطابق سمجھنے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہماری مخالفت پر جو بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی نسلوں میں توحید پرست پیدا کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اولادوں کے ذریعے سے اس دین کا بول بالا کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب میرے اور آپ کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس دل میں تیرے علاوہ کسی اور کا ڈر نہ بسا۔ اللہ جب تک اس زمین پر ہم چلتے رہیں کہ تیری توحید کو بول بالا کرنے والا بنا اور تجھ ہی سے ڈرنے والا بنا۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔